یہ بات اہم ہے۔ پہلی جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جب علم کی روشنی نہیں تھی تب خواتین جس طرح سے رہا کرتی تھیں، اب علم کی روشنی میں آ کر سچے احکامات کو جان کر خواتین کا وہی رویہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو خواتین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ جو شریعت کے عین مطابق ہے، وہ جو عورت کو زیب دیتا ہے، عورت کے وقار کے مطابق۔ اب دوسری چیز ہے سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ تو سج دھج سے کیا مراد ہے؟ بناؤ سنگار، خوشبو، یعنی زینت کر کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، زینت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اہل جاہلیت کی عادت تھی، جن کے پاس نہ علم دین تھا نہ حکم شرعی، جس کی وجہ سے ان اسباب کو روکا گیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قدیم جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ آیت کے اس حصے سے پتہ لگتا ہے زینت کا اظہار کرنا جاہلیت ہے، جاہلی دور کا کام ہے۔ جیسے آج زینت کا جس انداز میں اظہار کیا جاتا ہے، یہ ساری جاہلی دور کی نشانیاں، چاہے اس نشانی کے ساتھ کوئی کتنا فخر محسوس کرے، لیکن بہرحال قدامت پرستی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی قدیم اصول نہیں ہے کہ زینت کا اظہار کیا جائے۔ یوں خواتین کو روک دیا گیا کہ وہ زینت نہ کریں، زینت کا اظہار نہ کریں۔ دیکھیے ایک بار پھر اگلی آیت میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ، زینت کرنے سے نہیں روکا۔ جہاں عورت کی عزت کو خطرہ لاحق ہے وہاں زینت کے اظہار سے روک دیا۔ جس حلقے میں عورت آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے اس حلقے کی وضاحت کر دی گئی۔ جہاں عورت کی عزت اور وقار پر حرف آ سکتا ہے وہاں پر اسے زینت کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ عورت قیمتی ہے، پریشیس ہے۔ اس کا حسن، اس کی زینت ہر ایک کے لیے سستی نہیں ہے۔ عورت سستی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے حسن سے استفادہ کر لے، اس لیے اسے زینت کے اظہار سے روکا گیا۔ تو اسلام سے پہلے جاہل خواتین جاہلی دور میں زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں، اپنے سر پر چھوٹا سا سکارف باندھ کے اسے پیچھے کی طرف گرا دے دیتی تھی اور بالوں کو باندھ کے دو چوٹیاں یوں اپنے سینے پہ ڈال لیتی تھی۔ تو یہ طریقہ کار شرافت کے منافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے عورت کو حسن اس لیے نہیں دیا کہ اس کے حسن سے ساری دنیا استفادہ کرے، اس کا سکوپ لیمیٹڈ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں رکھی جو قیمتی ہو اور کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر روپیہ ہے، ڈالر ہے یا کوئی بھی کرنسی، ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں غبار کی طرح ہر طرف کرنسی جو ہے وہ اڑتی پھرے۔ درخت سے جیسے پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں ایسے ہی کرنسی بھی بکھری پڑی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہیرے موتی جواہرات بھی ریت کے ذروں کی طرح ہر طرف بکھرے پڑے ہوں۔ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں، جس کی ملکیت میں وہ استعمال کرتا، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو عورت آزاد ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، لیکن اس پر کسی کو حق حاصل ہو جاتا ہے نکاح کے بعد۔ تو جس کو حق حاصل ہے صرف اسی کے سامنے زینت کا اظہار ہوگا یا محرم رشتہ داروں کے حلقے میں۔ تو یہاں آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے جو چیز توجہ طلب ہے وہ تبرج ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پہلی جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاؤ۔ تو تبرج کہتے ہیں عورت کا زینت کے اظہار کے لیے نکلنا غیر محرم اور اجنبی لوگوں کے سامنے، یعنی اس کا حسن ظاہر ہو، بلند ہو، جس طرح ستون، محل، مینار، گنبد، قلعہ، جنگی کشتی دور سے نظر آتے ہیں،
ایسے ہی عورت کا حسن بھی دور سے نظر آئے اور کسی مرد کا دل للچائے کہ کاش یہ مجھے مل جائے. تو اس اظہار کی وجہ سے دل کے اندر شرارت اور ہوس پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا اس کی طمع بن جاتی ہے. پھر دیوانوں کی طرح وہ دنیا کا پجاری بن جاتا ہے اور دین کو یکسر ترک کر دیتا ہے. یہ الموجم کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 46. اور تبرج کہتے ہیں اظہار زینت کو، یعنی لباس کی زینت اور محاسن کی زینت. زینت کا اظہار مردوں کے لیے. سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں ان خواتین کی مدح کی گئی ہے غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. اور یہاں یہ کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ پہلی جاہلیت کی طرح سے سج دھج نہ دکھاتی پھریں. تو بات ہے عورت کے زینت کے اظہار کی. غیر محرموں کے سامنے زینت کا اظہار کرنا، ان کی شہوت کو للکارنا، یہ تبرج ہے اپنی زینت کا اظہار کر کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی عورت اپنے محاسن، اپنی زینت کا اظہار کب کرتی ہے؟ بات یہ ہے جو عورت تقوی کا لباس اتار دیتی ہے اس کے لیے ظاہری لباس کی بھی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوتی ہیں کیونکہ تقوی سے محروم ہوتی ہیں، تقوی کا لباس اتار پھینکتی ہیں. جیسے ظاہری لباس ہے ایسے باطنی لباس ہے، اور تقوی کا لباس یہ افضل ہے. جب تقوی کا لباس ہوتا ہے تو ظاہری لباس میں بھی احتیاط پسندی ہوتی ہے. اور بہت ہی پیاری چھوٹی سی بات ہے، سادہ سی، تبرج کے حوالے سے. حقیقت التبرج، تبرج کی حقیقت کیا ہے؟ اظہار ما سترہ افضل، اس چیز کا اظہار کرنا جس کا چھپانا افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر عورتیں تھیں. علامہ ذہبی اس حدیث پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا سبب ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھوڑی کرتی ہیں اور کثرت تبرج کی وجہ سے. اور تبرج یہ کہ جب گھر سے نکلنا چاہے تو بہترین لباس ہو، زیب و زینت کے ساتھ نکلے، لوگوں کو فتنے میں ڈالے. اگر وہ لوگ خود فتنے سے محفوظ بھی رہیں تو بھی محفوظ نہ رہنے پائیں، یعنی عورت ایسے اقدامات کرے کہ کوئی فتنے سے بچ ہی نہ پائے. یہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تبرج پر پابندی کیوں عائد کی گئی، معاشرے کو فتنے سے بچانے کے لیے، سوسائٹی کو فتنے سے بچانے کے لیے.